سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ و رسول، الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں۔ اور اما عائشہ دیکھیں، وہ کہہ رہی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے ہم رسول اللہ کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے۔ تو کبھی کسی سنی نے یہ کہا ہے کہ میں خدا کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے ولی کو مانتا ہوں، یا میں داتا صاحب آیا ہوں تو میں اللہ کو پیچھے چھوڑ کے داتا صاحب کو آگے مان کے آیا ہوں؟ ارے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے آگے نہ مانے تو کسی ولی کو رب سے آگے کیسے مان سکتے ہیں؟ کیسا ہی گناہگار ہو، کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، کیا وہ جب روضہ رسول پر حاضری کی نیت سے جاتا ہے یا کسی ولی کی قبر کی زیارت کے واسطے جاتا ہے تو کیا کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں قبر کو سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یا میں اس صاحب قبر کو معاذ اللہ میں خدا سمجھ کے آیا ہوں؟ کبھی یہ نہیں کہتا۔ بڑے سے بڑا فاسق و فاجر بھی ہو، گناہگار بھی ہو، اگرچہ اس نے کلمہ طیبہ تو پڑھا ہے مگر کلمے کا مطلب بھی اسے صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو اسے بھی یہ پوچھو کیا تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے ہو تو کیا سرکار کو خدا سمجھ کے گئے ہو، یا سرکار کو سجدہ کرنے کی نیت سے گئے ہو، یا سرکار کی قبر مقدس کو معاذ اللہ سجدہ کرنے کی نیت سے گئے ہو؟ تو وہ قطعاً نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہوں صرف اور صرف اس نیت سے آیا ہوں کہ جو اس قبر والے نے خود فرمایا ہے من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، شفاعت کا حقدار بننے کی نیت سے آیا ہوں۔ ارے ہم تو کسی ولی کو، کسی غوث قطب ابدال کو سجدہ نہیں کرتے، خدا اسے نہیں مانتے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خدا نہیں مانتے تو کسی ولی کو ہم خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ دارمی شریف کے اندر بھی یہ حدیث شریف موجود ہے کہ مدینہ شریف کے اندر ایک مرتبہ قحط پڑا اور لوگ اما عائشہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس کی طرف جاؤ اور چھت میں ایک سوراخ کرو۔ تو لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ جل شانہ نے بارش برسا دی اور اتنی بارش ہوئی کہ گھاس اگ گئی، جانور اونٹ موٹے تازے ہو گئے اور اس سال کو بارش کا سال قرار دیا گیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس پر حاضری دیا کرتے، اللہ اس مشکل کو دور کر دیتا۔ بریلی کے امام کہنے لگے لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اللہ اکبر۔ تو لہذا ہم پر جو انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی صحابہ کی طرف اٹھے گی، اور جو صحابہ پر انگلی اٹھاتے ہو تو ان کی اپنی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں حضرت قاسم ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 1620۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور میں نے امی جان سے عرض کی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا تو میرے سامنے 3 قبریں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضرت صدیق اکبر کی، حضرت عمر کی، جو نہ بہت اونچی تھی نہ زمین کے برابر تھی، اور ان پر میدان کی سرخ بجری بچھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جو بھی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے واسطے آتا تو دروازہ کھول دیا کرتی تھی، اور جس کا جی چاہتا وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا تھا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کرام، محدثین سے لے کر آج تک یہی عقیدہ ہے کہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے جایا جائے، اور جو نجد کے علماء ہیں، علماء سو، ان کے تو باقاعدہ فتوے ہیں کہ جب بھی تم نے مدینہ شریف آنا ہو تو قبر نبی کی زیارت کی نیت نہ کرو، مسجد نبوی کی نیت کرو۔ تو لہذا جب کوئی امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قبر کی زیارت کے واسطے جاتا ہے، کسی بت کے پاس نہیں جاتا، بلکہ اپنے نبی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔